بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل، میں ہوں ملک عبدالرحمان۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم ترین کیس کی سماعت ہو رہی ہے، اور وہ ہے الیکشنز کے حوالے سے، اور جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اور ان کے ساتھ جو دیگر ججز ہیں وہ اہم ترین ریمارکس دے رہے ہیں۔ آج جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں ان کو جو ہے وہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے یہ پوچھا کہ آپ صدر کے ساتھ کیوں نہیں ملے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے اوپر جو ہے مشاورت کر جواب دینا چاہوں گا، جس کے اوپر ان کی سرزنش بھی کی گئی، اور ان کو حکم دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ آج ہی صدر مملکت سے جا کر ملے۔ اور الیکشنز کے حوالے سے ایک اہم خبر یہ ہے اور بڑی خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے 11 فروری 2024 کو ملک میں عام انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کر دی۔ لیکن زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ڈیٹ ہے یہ صرف اس وجہ سے اناؤنس کی گئی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ لوگوں کو سیدھا نہ کہا جائے کہ الیکشن نہیں ہونے، بلکہ ڈیٹ دے دی جائے، اور جب آہستہ آہستہ کام قریب جائے گا تو پھر ڈیٹ کو چینج کیا جاتا رہے گا، ہو سکتا ہے کئی مہینے، کیونکہ جو لوگ 90 دن کی وہ جو ایک ریڈ لائن ہے، یا 60 دن کی یا 54 دن کی جو ایک ریڈ لائن ہے اس کو کراس کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد جب ایک بار کراس ہو گئی تو پھر چاہے 900 دن تک اس کو ڈیلے کر دیں۔ جب ایک بار آپ نے آئین کی خلاف ورزی کر دی ہے تو پھر ایک دن کی آئین کی خلاف ورزی بھی وہی سزا ہے، اور 10 مہینوں کی بھی وہی ہے، اور 10 سالوں کی بھی وہی ہے۔ تو یہاں پر ملک میں آئین اور قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ایک فوجی جرنیل نے کہا تھا نا کہ یہ آئین کیا ہے میرے سامنے، میں خود آئین ہوں۔ تو اس وقت بھی پاکستان میں یہی صورتحال ہے۔ 11 فروری کا اعلان کیا گیا ہے، اس سے پہلے بھی اعلان کیا گیا تھا، اور وہ تھا 28 جنوری کا، اور اس ڈیٹ کو جو ہے وہ دوبارہ سے چینج کر دیا گیا ہے، اور کہا گیا تھا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشنز ہوں گے۔ تو یہ الیکشنز اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک جو ہے وہ عمران خان کو یہ لوگ سائیڈ لائن نہیں کر دیتے، اور تحریک انصاف کا بندوبست نہیں ہو جاتا، یا پھر دوسری صورتحال یہ بن سکتی ہے جو کہ میرے خیال میں ممکن شاید نہیں ہے، کہ عمران خان اور فوج کے درمیان صلح صفائی ہو جائے اور خان صاحب اگلا الیکشن کانٹیسٹ کریں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں عمران خان کا نام لینا جرم بنا دیا گیا ہے۔ اور کل ہم نے پشاور میں دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ فالوورز کو، ووٹرز کو، سپورٹرز کو گرفتار کیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ ایک اور سیاسی جماعت کا ورکرز کنونشن تھا، اور اس کے باہر یا ورکرز کنونشن میں انہوں نے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے، جس کے بعد پولیس ان کو گرفتار کر کے لے گئی۔ تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان دنیا کی 6ٹھی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور ملک کی واحد فیڈرل پارٹی کے وہ لیڈر ہیں، چیئرمین ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، اور ملک کو انہوں نے شوکت خانم ہاسپٹل دیا ہے، 3 ہسپتال بلکہ دیے ہیں، اس کے بعد انہوں نے نبل یونیورسٹی دی ہے، ملک کو صحت کارڈ دیا ہے، وہ ملک کے ون آف دا بگیسٹ ہیروز جو ہے پاکستان کے، ون آف دا بگیسٹ لیڈرز میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن آج ریاست پاکستان ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے کہ ان کا نام لینے پر پابندی ہے ملک میں، اور عمران خان زندہ باد اگر آپ کہیں گے تو آپ کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور ایسے میں آپ الیکشنز کیسے کروائیں گے، کیونکہ ملک میں عوام جو ہے وہ 70-80% عمران خان کے ساتھ ہیں، اور جو کہا جا رہا ہے کہ سانحہ لمز ہوا ہے، یعنی کہ لمز میں جو نگران وزیر اعظم کے ساتھ بچوں نے ان کا حال کیا ہے، تو اس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ یہ جو لمز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تمیز نہیں ہے، عمران خان نے جو ہے وہ بچوں کی تربیت ایسی کر دی ہے کہ وہ بدتمیز ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بچے بدتمیز نہیں ہوئے، بلکہ بچے باشعور ہو گئے، ان کو شعور آ گیا، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے حق کیسے مانگنا ہے۔ اور اگر نگران وزیر اعظم سے انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن کیوں نہیں کروائے، تو بتائیں اس میں بدتمیزی کیا ہے؟ اگر انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ملک میں ہر چیز تباہ ہے اور آپ کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، آپ ایک نگران وزیر اعظم ہیں، تو آپ ہمارے پاس کیا لینے آئے ہیں؟ تو بتائیں اس میں بدتمیزی کیا ہے؟ دیکھیں نا، یہ کام صحافیوں کا ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان سے سوالات پوچھیں، لیکن صحافی 90-95% جو ہے وہ بک چکے ہیں، لفافے لے چکے ہیں، اپنے ضمیر کا سودا کر چکے ہیں، اور وہ ان لوگوں سے یہ سوالات نہیں پوچھ رہے۔ تو اگر ہم یہ سوالات نہیں پوچھیں گے تو عام پاکستانی پوچھے گا۔ یہ ایک یونیورسٹی کا حال نہیں ہے، اب کسی بھی پاکستان کی یونیورسٹی میں کسی فوجی کو بھیج دیں، کسی جو ہے وہ سیاستدان کو بھیج دیں، ان سے یہ سوالات ہوں گے۔ اور اس وقت عوام کا پارا جو ہے وہ ہائی ہے، بے شک عوام باہر نہیں نکل رہے، کیونکہ وہ اس امید میں بیٹھے ہیں کہ الیکشنز اناؤنس کریں، ہم جو ہے وہ ایک دن ہمیں ملے گا، ہم ان کو شکست دیں گے۔ آپ کے پاس موقع ہے کہ اب بھی عوام سے صلح کر لیں، کیونکہ آپ جو ہے وہ کروڑوں پاکستانیوں سے، خاص طور پر 70-80% پاکستانیوں سے نہیں لڑ سکتے۔